الحاجب المنصور عالم اسلام اور اندلس کی تاریخ کا ناقابل فراموش کردار۔ محمد بن ابی عامر نے اندلس کی حکمرانی کا خواب اس عمر میں دیکھا تھا جس میں ان کے ساتھی گپ شپ اور تفریحی مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ ماہوں سال کی گردش نے جب ان کے خواب کو حقیقت میں بدلا تو وہ محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ اندلس کے بہترین منتظم جبکہ عالم اسلام کے بہادر اور فاتح سپہ سالار بنے۔ ان کا آبائی وطن جنوبی اسپین بتایا جاتا ہے جہاں انہوں نے ایک ساحلی شہر الخضرا کے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ مورخین کی اکثریت متفق ہے کہ ان کا سن پیدائش 937 رہا ہوگا۔ ابن ابی عامر کے جد امجد کا نام عبد المالک المفری تھا جو اندلس کی پہلی فتح کے زمانے میں طارق بن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک تھا اور یہاں الخضرا کے قریب آباد ہوا تھا۔ اسی سپاہی کی 8ویں نسل میں محمد بن ابی عامر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی علاقے میں اس دور کے دستور کے مطابق مکمل کر کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرطبہ آنے والے محمد بن ابی عامر کو دوران تعلیم بڑا آدمی بننے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے حاجب السلطنت وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ سنجیدگی سے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے کہ اس منصوبے پر فائدہ ہو کر کیسے ملکی معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں اپنے دوستوں سے کرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں بے وقوف اور دیوانہ کہتے، لیکن ان کی یہ خواہش اور جستجو ختم نہ ہوئی۔ اس حوالے سے ایک روایت مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہے جس میں سے ایک کچھ یوں ہے۔ قرطبہ کی مسجد میں محمد بن ابی عامر اور ان کے ساتھی اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ابن ابی عامر نے خود کو مستقبل میں سلطنت کا وزیر اعظم بتایا تو دوست بے ساختہ ہنسنے لگے۔ ایک شوخ لڑکے نے طنزیہ شعر بھی چست کر دیا۔ محمد بن ابی عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہو کر ہی رہے گا، ابھی وقت ہے، اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ سن کر ایک دوست نے استہزائیہ انداز میں کہا، اے ابن ابی عامر، مجھے قاضی بننے کا شوق ہے، تو مجھے اپنے آبائی شہر مالکا کا قاضی بنا دینا۔ دوسرے نے پولیس کا اعلیٰ عہدہ مانگا۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے شہر کے تمام باغات کا نگران بنا دینا۔ جس لڑکے نے طنزیہ شعر پڑھا تھا اس نے حقارت سے کہا کہ تمہاری اگلی 7 نسلوں میں بھی کوئی وزیر اعظم بن گیا تو میرا منہ کالا کر کے گدھے پر شہر میں گشت کرانا۔ اور پھر لڑکا پچھتایا۔ ابن عامر نے قرطبہ سے قانون اور ادب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی شہر کی کچہری میں بطور عرض نویس کا کام شروع کر دیا۔ اپنی سنجیدگی، دلجمی، قابلیت اور نکتہ سنجی کے باعث وہ شاہی حکام کی نظروں میں آئے اور ان کے توسط سے شاہی خاندان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ بعد تذکروں میں آیا کہ وہ خلیفہ وقت کو اپنے 2 شہزادوں کے لیے عتلیق اور جائیداد کا حساب رکھنے کے لیے محضر چاہیے تھا اور محمد بن ابی عامر اس کے لیے منتخب ہو گئے۔ قسمت ان کے خواب اور عزم و ارادے کے ساتھ تھی اور وقت نے کچھ اس تیزی سے کروٹ بدلی کہ ابن عامر وہ شخص بن گئے جن کے تعاون اور مدد سے خلیفہ ہشام اول کے انتقال کے بعد 12 سالہ ولی عہد ہشام دوم مسند خلافت تک پہنچے اور پھر اسی نو عمر خلیفہ نے اپنے محسن کو حاجب جیسے اہم ترین عہدے پر فائز کیا۔ ابن عامر کا یہ عہدہ 36 سال تک رہا جس میں انہوں نے عیسائی لشکروں سے 52 جنگیں لڑیں اور ہر بار میدان سے فاتح بن کر لوٹے۔ وہ المنصور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس سے قبل وہ قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ مشہور برطانوی مورخ اور ماہر آثار قدیمہ اسٹینلی لین پول نے المنصور کے بارے میں لکھا، عبد الرحمن سوئم نے جس عظیم اندلس کا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر المنصور کے عہد میں ہوئی۔ ابن ابی عامر المنصور نے اندلس میں اعلیٰ پائے کا انتظام رائج کیا اور ہر شعبے میں قاعدہ مقرر کیا۔ اس عہد میں رشوت اور بدعنوانی کی سختی سے بیخ کنی کی گئی جبکہ اہل علم و ادب کی بڑی قدر افزائی ہوئی اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اپنے وزراء کو بتایا، میں زمانہ طالب علمی سے سوچتا تھا کہ اگر تقدیر مجھے اندلس کا طاقتور ترین شخص بنا دے تو میں اس سلطنت کو عظمت کی ان بلندیوں تک پہنچا دوں گا کہ یہاں کے شہری ہونے پر سب فخر کریں گے۔ مورخین نے لکھا کہ ان کے عہد میں عوام خود کو بہت محفوظ خیال کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ اسلام کے ایک بہادر سپاہی اور اپنے دین کے محافظ بھی تھے جس نے میدان جنگ میں عیسائیوں کو بدترین شکست دی تھی جس کی بنا پر وہ المنصور سے سخت نفرت کرتے تھے۔ لیکن بعد کے ادوار میں عیسائی مورخین نے بھی لکھا کہ اس مسلمان منتظم کے دور میں اندلس کو جو عروج نصیب ہوا وہ دوبارہ نہ مل سکا۔ انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کے بعد مرکز کے صوبے کے طور پر اپنی سلطنت سے جوڑا اور خراج وصول کر کے اسے مالی طور پر مستحکم کیا۔ ابن ابی عامر اندلس اور مسلم تاریخ کا ایک ایسا جگمگاتا کردار ہے جس کی آب و تاب کئی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی مانند نہیں پڑی۔ تاریخ کی کتب میں آیا ہے کہ وہ الحاجب المنصور کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔
جس میں حاجب ان کا عہدہ اور المنصور ان کی غیر معمولی فتوحات کے لیے دیا گیا تھا۔ 10 اگست 1002 کو وفات پانے والے اس مشہور مسلمان منتظم اور جرنیل کی یادگار کے طور پر وسطی اسپین میں ایک پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی کو ان سے مرسوم کیا گیا۔ اسپین میں کئی مقامات پر ان کے مجسمے نصب ہیں اور آج بھی 10ویں صدی کے اس نامور مسلمان جرنیل کی بہادری اور شاندار عہد کی یاد دلاتے ہیں۔